نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے، تیرا نام کتنا مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔ السلام علیکم جی، تمام فالوورز کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ انتہائی افسوسناک واقعہ آج پیش آیا ہے کراچی کی ایک یونیورسٹی پر، یعنی ہماری درسگاہیں جو ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہیں۔ ہم اس کی زبردست الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور چین ہمارے دوست ممالک ہیں، ہر وقت ہر لمحہ پاکستان کے ساتھ ان کی ایک جد و جہد، ایک کاوشیں ہیں، ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور ان کی جو قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اس پر بھی پوری قوم کو افسوس ہے۔ اور یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہاں کے جو چیف سیکورٹی آفیسرز ہیں ان سے بات چیت جو ہے وہ کی جائے کہ یہ سانحہ جو ہے یہ کس طرح پیش آیا ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور زبردست الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور شکر گزار ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے اور وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب کے، کہ انہوں نے ہنگامی بنیادوں پر یہ کہا ہے کہ تمام مریضوں کو جو ہے وہ طبی سہولتیں جو ہیں یقینی بنائی جائے، ان کی فراہمی۔ اس پہ بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس پہ سو موٹو ایکشن لیا ہے۔ لیکن اصل مقصد جو ہے، اصل وجہ جو ہے، اس پر ہمیں آنا ہوگا، اس پر دیکھنا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ آج پاکستان کے جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہے، ہاتھ باندھ کر، کہ خدا را غربت کی طرف جو ہے وہ توجہ دی جائے ہنگامی بنیادوں پر۔ اور اس کے بعد عالمی رہنماؤں سے میری یہ ریکویسٹ ہے، امریکہ سے ہے، فرانس سے ہے، چین سے ہے، برطانیہ سے ہے، انگلینڈ سے ہے، کہ خدا را بل گیٹس صاحب سے ہے کہ یہ دیکھیں جس طرح آپ نے پولیو ناسور پر تمام تر وسائل جو ہیں وہ مہیا کر رکھے ہیں، قیمتی جانوں کا ضیاع بچانے کے ایک ہی ہمارے پاس واحد حل ہے کہ سب سے پہلے اس ملک سے کرپشن اور بھوک جو ہے، غربت جو ہے، اس کو مٹایا جائے، اور اس پہ تمام سربراہان جو دنیا کے ہیں وہ سو موٹو ایکشن لیں، اور پاکستان کی ہر ممکنہ مدد جو ہے وہ یقینی بنائی جائے۔ کیونکہ غربت کی وجہ سے جو سہولت کار ہیں وہ اب دیکھیں کہ خواتین کو بھی نشانہ بنانا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ یونیورسٹی پر جس پرسن نے حملہ کیا ہے وہ ایک فیمیل ہے، ایک لیڈیز ہے، تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہماری حکمرانوں کے لیے بھی اور عالمی لیڈران کے لیے بھی۔ ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را غربت کو مٹانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر سو موٹو ایکشن لیا جائے، ادروائز یہ ناسور جو ہے یہ پھیلتا چلا جائے گا۔ اب دیکھ لیں کہ ہماری درسگاہیں جو ہیں، یونیورسٹیز، کالج، وہ بھی محفوظ نہیں، ہماری مساجد محفوظ نہیں، ہمارے مندر محفوظ نہیں، ہمارے گرجا گھر محفوظ نہیں، ہماری امام بارگاہیں محفوظ نہیں، گردوارے محفوظ نہیں۔ تو یہ سپورٹی ادارے جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ جلسے میں جب شہید محترمہ آصفہ بی بی صاحبہ اسپیچ کر رہی تھیں، اس وقت بھی سیکورٹی کیمرہ جو ہے وہ ان کی آنکھ پر آ لگا۔ اس وقت بھی ہم نے کہا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ سیکورٹی افسران جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنے جو ان کے کام ہیں اس کو یقینی بنائیں، جانچ پڑتال ہو ہر چیز کی، تاکہ علم ہو سکے کہ کہاں پر جو ہے وہ مسائل ہیں اور ہم نے ان مسائلوں کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں کہ اب چین ہمارے ساتھ ہے، ہر جگہ پر جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیتا ہے، اس ملک کا، عوام کا۔ تو آج ان کے لوگ بھی جو ہیں
وہ ایکسپائر ہوئے ہیں. ہمیں انتہائی افسوس ہے اور دکھ کی اس گھڑی میں پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ چینی باشندوں کے لواحقین کے ساتھ غم میں برابر کی شریک ہے. میں شکر گزار ہوں جی بابر مرزا صاحب کا اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انہیں ویلکم کرتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دوستوں کی محبت جو ہے وہی کسی کو اپریشیٹ کرنا, کسی کو سراہنا, یہی انسانیت ہے تاکہ ان کو بڑھاوا ملے اور اچھے طریقے سے جو مسائل ہیں انہیں ہم ہائی لائٹ کر سکیں. اور میاں سہیل یوسف صاحب کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے ہونے کا جو ہے رات کے اس پہر احساس دلایا ہے اور اپنی رائے سے تمام دوستوں کو انہوں نے جو ہے وہ آشنا کیا ہے. میرے بہت ہی پرانے اور اچھے ساتھی پاکستان پیپلز پارٹی کے نذیر چاچڑ صاحب جو ہیں وہ بھی آن لائن اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. میں انہیں بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. بات ہو رہی تھی کہ ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں انہیں چاہیے کہ فی الفور ہنگامی بنیادوں پر تمام تر جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے اور ان کے سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, بلکہ انہیں سزائے موت دی جائے جو قیمتی جانوں کے ضیاع میں جنہوں نے سہولت کاری کی ہے. اور دوسرا میں کہنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو کہ آپ نے ایک بوئنگ طیارہ جو ہے وہ لیا ہے جی اور آپ عمرے کی شہادت کے لیے جا رہے ہیں. ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ساتھ آپ کو یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تمام آنریبل دوستوں کو آپ نے ساتھ رکھا ہے, کابینہ کے لوگوں کو, وزیروں کو, سفیروں کو, مشیروں کو, اس میں کارکنان کا بھی حق تھا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑھ چڑھ کر جمہوریت کے حوالے سے, جمہوریت کی مضبوطی کے حوالے سے دوسروں کو اعتماد میں لیتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ جمہوریت ہی اصل حسن ہے اس ملک کا اور جمہوریت کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس ملک کی ترقی پوشیدہ ہے, تو ایسے کارکنان کو بھی آپ نے اپنے ساتھ رکھنا تھا. خیر سو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو رائے دوں اور آپ کو مبارکباد پیش کروں, اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترمہ ادھی فریال تالپور صاحبہ کو. مرکزی رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, ہر لمحہ ہر وقت پارٹی کارکنان کا خیال رکھتی ہیں, ہنگامی بنیادوں پر ان کے مسائل حل کرتی ہیں. ان کی برتھ ڈے ہے, میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مقصد یہ ہے, مجھے وہ ایک دو شعر کے بند یاد آ رہے ہیں, میں آپ تمام آنریبل دوستوں کی نظر کرتا ہوں. ہم کسی سے خوشیاں مانگیں, ہم کسی سے خوشیاں مانگیں یہ ہمیں منظور نہیں, ہم کسی سے خوشیاں مانگیں یہ ہمیں منظور نہیں, مانگی ہوئی خوشیوں سے بھلا کس کا بھلا ہوتا ہے. جتنا آپ کی تقدیر میں لکھا ہے وہ ضرور آپ کو ملنا ہے. اس لیے ینگ بلڈز کا کام ہے ایفرٹ کرنا پوری طاقت سے, پوری ایمانداری سے. تو میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور تمام اداروں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فیصلہ آباد جو ہے یہ ایک مانچسٹر ہے, یہ ایک انڈسٹریل اسٹیٹ ہے. یہاں پر جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور عوام یہاں کے جو ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. خدارہ تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ہنگامی بنیادوں پر ریاست کا یہ کام بنتا ہے کہ عوام کو بنیادی سہولتوں سے آراستہ کرنا. اس پر بھی فی الفور جو ہے وہ نوٹس لیا جائے. یہ زیادہ بیٹر تھا کہ پہلے آپ مسائل حل کرتے پھر آپ عمرے کی شہادت جو ہے وہ حاصل کرتے. لیکن چلیں, آپ کا بلاوا تھا, آپ کو بلا لیا خدا نے. ہم اپنے خدا سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی طاقت اور قوت دے ہمیں. اور جو ہم نے عالمی برادری کو ریکویسٹ کی ہے انہیں بھی
خدا نے طاقت بخش رکھی ہے وہ اس طاقت میں سے پاکستانی غریب عوام کی غربت کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، تاکہ یہاں پر قیمتی جانوں کے ضیاع کو جو ہے وہ محفوظ بنایا جا سکے۔ یہ غربت کی وجہ سے تمام ہولناک اور المناک واقعات جو ہیں یہ رونما ہوتے ہیں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں ایک اور چیئرمین ینگ بلڈ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اور مرد حر محترم آصف علی زرداری صاحب کو کہ خدارہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں تنظیم سازی کے ڈھانچے کو مضبوط اور فعال کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے تو اسے حکومت مل جاتی ہے۔ حکومت بھی آپ کریں، لیکن آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پنجاب میں فی الفور ایسا صدر، ایسا جنرل سیکرٹری اور ایسی باڈی تشکیل دی جائے جس کی مانیٹرنگ جو ہے وہ سیاست کی اکیڈمی، سیاست کی یونیورسٹی مرد حر محترم آصف علی زرداری جو ہیں وہ کریں، تاکہ سفارشی لوگوں کو جہاں آپ 100 میں سے 50% سفارشی لوگوں کو بلائز کیا جائے اور 50% لوگ ایسے بلائز کیے جائیں جن کے پیچھے کوئی سفارش نہ ہو اور وہ ڈیزرو کرتے ہو اور وہ ورک کرنا جانتے ہوں، پارٹی منشور جانتے ہوں، پارٹی کے کارنامے جو ہیں وہ عوام میں جو ہے وہ ان کو ہائی لائٹ کر سکیں۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کو بھی تنظیمی ڈھانچے میں فی الفور جو ہے وہ دیا جائے، کیونکہ اب حکومت میں ہمارے جو ہیں وہ 10 کابینہ کے وزیر ہیں، تو خدارہ ہنگامی بنیادوں پر پنجاب کے کارکنان جو ہیں وہ لاوارث ہیں، وہ بے یار و مددگار ہیں، ان کی آواز کوئی سننے والا نہیں ہے، کارکن مسائل کی دلدل میں گھرے ہوئے ہیں۔ اگر پارٹی قائدین نے کارکنان کی بات نہیں سنی تو جو ہم اپنے 5 اصول جو ہیں بنیادی ان کو اگر ہم مد نظر رکھیں، اسی روڈ میپ پر ہماری قیادت جو ہے وہ چلے تو انہیں علم ہوگا کہ عام کارکنان کے مسائل جو ہیں وہ ہنگامی بنیادوں پر حل کر رہے ہیں۔ میری ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آنسٹ پرسن لوگوں کو جو ہے وہ آگے لایا جائے، جن کو اپنے مفادات عزیز ہوں اور ساتھ کارکنان کے مفادات بھی انہیں عزیز ہوں۔ اگر وہ لگژری گاڑیوں میں گھومیں تو کارکنان کو بھی گاڑیاں جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں، انہیں بھی وسائل مہیا کیے جائیں تاکہ وہ اپنا کردار جو ہے وہ اہم طریقے سے احسن طریقے سے حل کر سکے اور پارٹی کو فعال اور مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ میں ساتھ جاتے جاتے میں بادشاہ صاحب کو بھی جو ہے وہ ویلکم کرتا ہوں، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں، ان کی محبت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنی رائے سے تمام آنریبل دوستوں کو جو ہے وہ آشنا کیا ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ کوارڈینیشن سیل پنجاب آفیشل گروپ، اس میں چیف ایڈمن کا پینل بنا ہوا ہے، اس میں ہمارے ذوالفقار بدر صاحب ہیں، ان کا نام جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان ہیں وہ، ٹھیک ہے جی، اور چیف ایڈمن کے گروپ میں بھی ایڈ ہیں، لیکن آج تک انہوں نے گروپ میں اپنی وائس نہیں کی اور کارکنان کی وائس سنی نہیں کہ کارکنان جو ہیں وہ مسائل کی کس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب ہم حقائق پر گفتگو کرتے ہیں پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب آپ کا منشور جو ہے یہ کوئی اور ہے۔ اپوزیشن کے لیے ہم بات کریں، جب اپنے گھر کے لیے ہم بات کریں، اپنی پارٹی کے لیے بات کریں تو پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ مرزا صاحب کون سے منشور پہ چل رہے ہیں۔ ہم پارٹی منشور پر چل رہے ہیں، ہم کسی اور منشور پر نہیں چل رہے، لیکن یہ عہدیداران جو ہیں یہ اس وقت پارٹی منشور پر نہیں چل رہے۔ ہمارا مقصد ہے، ہمارا جو کام ہے، ہمارا جو نظریہ ہے، جو پارٹی کے اصول ہیں، ہم وہ اپنے فالوورز کو اور اپنی مرکزی قیادت کو لمحہ بہ لمحہ جو ہے اس کی خبر دیتے رہیں گے کہ یہاں پر یہ مسائل جو ہیں، یہ غمگین مسائل، ان میں کارکنان عوام جو ہے وہ پس رہی ہے، ان کا حل جو ہے وہ کس نے نکالنا ہے۔ عہدیدار اپنا مال بنا لیتے ہیں، اپنا سارا کچھ کر لیتے ہیں اور کارکن جو ہے وہ بے یار و مددگار رہتا ہے۔ ہم اس کی زبردست الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ اگلا الیکشن جو ہے
وہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر جو ہے اس کو ون کرنا ہے. اگر ہم 40 سے 50% سیٹیں پنجاب سے نکالتے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنتے ہیں، ادروائز وہ وزیر اعظم نہیں بنتے، کیونکہ فیصلہ آباد سٹی کی تنظیم جو ہے یہ 10 12 14 لوگوں پہ جو ہے وہ منحصر ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی احتجاج ہوا ہے، کوئی بھی میٹنگ ہوئی ہے تو ایک جیسے چہرے قیادت کو نظر آئیں گے. قیادت کو وہ اپنا ورک جو ہے وہ بھیجتے ہیں. قیادت بھی غور سے انہیں دیکھا کرے کہ ایک جیسا ہی فوٹو سیشن ہے. اب 12 14 لوگ جو ہیں وہ 200-400 لوگ احتجاج میں اکٹھے نہیں کر سکے تو ووٹ بینک بھی پھر ہمارا اتنا ہی ہے نا. وہاں آپ دیکھ لیں کہ ڈی سیٹ ہونے کے باوجود فرق حبیب نے جب احتجاج کیا فیصلہ آباد میں تو گھنٹہ گھر کے چاروں طرف جو ہے وہ جوق عوام جو ہے اس میں شامل ہوئی ہے. یہ لمحہ فکری ہے. جب ہم عہدیداروں کے لیے ایسی زبان استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ پارٹی کے خلاف بولتے ہیں، آپ کو وسائل مہیا نہیں کیے جائیں گے. میں نہیں کہتا ہوں عزت اور ذلت یہ میرے خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم نے حقائق سے آشنا کرنا ہے لوگوں کو کہ حقائق پر مبنی بات کرنی ہے تاکہ مرکزی قیادت جو ہے وہ اس پر سو موٹو ایکشن لے سکے اور مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے. مجھے یہ بات کرتے ہوئے افسوس ہے کہ ہم اپنی ہی پارٹی کی جو تنظیم ہے سٹی کی اس کے لیے ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں، لیکن یہ خوشی سے نہیں کرتے. مسائل میں انسان گھرا ہوا ہے تو کرتے ہیں. کہتے ہیں جی سیاست بڑی رحم چیز ہے جی، یہ سٹی تنظیم کے کام ہے. ٹھیک ہے جی، بچائے کارکنان کو طاقت دینے کے، انہیں بلائٹ کرنے کے، یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ بلاول صاحب اور مرد حر محترم آصف علی زرداری ان کو رکھا کس لیے ہے؟ صرف یہ فوٹو سیشن کرواتے ہیں اپنے لائک، اپنے کمنٹ، اپنے ویوز بڑھانے کے لیے. پارٹی کے ساتھ انہیں کوئی سروکار نہیں ہے. بھائی ایسا کرنے کے لیے ہمارے لیے 2400 گھنٹے جو ہے وہ زرداری ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں. بلاول ہاؤس سے ہمیں کالیں آتی ہیں، امریکہ سے آتی ہیں، فرانس سے آتی ہیں، یورپ سے آتی ہیں. لیکن متعدد بار سابقہ وزیر اعلیٰ کھوسا صاحب کی کالیں آتی ہیں کہ مرزا صاحب آئیں، آپ کا پرتپاک استقبال کریں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ قلعے کو فتح کریں پھر ہم وہاں جائیں. فوٹو سیشن کرنے کے لیے اگر ہم نے جانا ہو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے پاس ہے، بلاول بھٹو زرداری کے پاس ہے، تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے جو ہمیں روک سکے. لیکن ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے، تنظیم نو کے لیے ہم اپنا کلینی کردار ادا کر سکیں. جو لوگ اپنے فائدے کے لیے عہدوں کو یوٹیلائز کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو فل فور جو ہے وہ پچھلی صف میں کھڑا کیا جائے. یہ اس عزت اور اس آنر کے لائق نہیں ہے. آپ کو اس پر 100 ووٹوں ایکشن لینا ہوگا. تمام فالوورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت اور قیمتی رائے جو ہے وہ مجھے دی اور تمام آنریبل دوستوں کو دی. سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں، سانس رک گئی تو وہ جہاں. پھر آپ سے ملاقات ہوگی.